کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک اپنی انگلیوں میں پکڑی اور باہر نکالی، فرمایا کف ھذا، اسے قابو میں رکھیو۔ بس اتنی سی بات ہی، یوں نہیں پوچھا کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، بولنا حلال ہے کہ حرام ہے، کملی والے بولوں گا، زبان کے بولنوں کا حساب دینا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اسے قابو میں رکھیو۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینے کے بازاروں میں دیکھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا تھا، یا تو صبح سے چلنی شروع ہوئی، بعض تو سوتے ہوئے بھی بولتے رہتے ہیں، رات کو آخری لمحات تک بولتی جا رہی ہے، آنکھیں بند ہیں، کانوں کی سنوائی بند ہوگی، دل آہستہ دھڑکنا شروع کر دیا، جسم کے اعضاء ٹھنڈے ہو گئے لیکن زبان ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ فرمایا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرح سے بچیو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جرح کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اللہ کے سامنے سے گزرے گا، اللہ اکبر، ہر نبی ہر ولی غوث طلبدار مرد و عورت، اے عائشہ جس کو گزرتے ہوئے اللہ نے روک لیا اور پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کو روک لیا اسے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ چار کام تیری میری زندگی کا معیار بن گئے، چار کام تیری میری زندگی کا مقصد بن گئے، چار کاموں پہ آپ نے میں نے زندگی اور موت کا سودا کر لیا، مکان کے بنانے پہ، دسترخوان کے سجانے پہ، اور کپڑے کے بنانے پہ، اور گاڑی کے لینے پہ۔ نوجوانوں ایمانداری سے بتاؤ اس کے علاوہ زندگی کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ مرتے مرتے کہہ رہے الہی مجھے اتنی زندگی نہیں دی، میں مکان بنا دو، بچوں کے واسطے چھت بنا دو، کپڑا پہننا بازار چلا جا، یہ کپڑا پہن کے جاؤں، کل ہی تو پہن کے گیا تھا، فلانے کی میت میں گیا تھا، شادی میں گیا تھا۔ کپڑے کا معیار ہے، کئی گھروں کے اندر طلاق کا رنڈی رونا رویا جا رہا ہے، طلاق طلاق دے دے، تو مجھے کپڑے بنا کے نہیں دے سکتا، یہ گھر کے اندر رونا ہے، یہ پکا، یہ کھایا، کل تو کھایا تھا، پرسوں کھایا تھا، آج کھایا تھا، ابا کو کھلا دے، اس کی نہ سنو، اس کے سر کے اوپر ڈال دے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں، ہمارے پاس تو سائیکل کوئی نہیں۔ ان جبیلوں نے، ان جھگڑوں نے انسان کی زندگی کو اذیت بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، بیٹے کی مسکراہٹوں کے لیے باپ ترستا ہے، لیکن میرے عزیزوں بیٹا باپ کے ساتھ بات کرنے کو ہنس کے تیار کوئی نہیں۔ جس دن اتوار کی چھٹی ہو، جمعے کی چھٹی ہو، اگر ماں بیٹی سے کہہ دیتی ہے اے میری بیٹی لاڈ یہ کام کر دے، اللہ کرے چھٹی نہ ہوتی، ہم سکول بھی اچھی تھی، اللہ وہ کوئی دن ہوتی اتنی تو استادنی کی سننی نہیں پڑتی جتنی تیری سننی پڑتی ہے، تو اس وقت کرنا کیا چاہیے بابو جی؟ گھر بنانا نہیں چاہیے، آخرت کا سامان بنانا چاہیے، کوشش کرنا دنیا کی عزت ملے نہ ملے، موت عزت کی مل جائے، ورنہ میرے عزیزو ہم نے کئی جنازے پڑھ دیکھے ہیں، ان منجیوں کا وارث بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتی ہے، نبی اپنی بیوی سے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ، نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ، نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، قیامت کا دن ہوگا، علماء کرام نے فرمایا نیک مرد نیک عورت کا ہاتھ اپنی کا، غیر کا نہیں، نیک مرد نیک عورت کا اپنی لگائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تو چاہتی ہے جب تمہیں جنت میں جاؤں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو؟ سیدہ عائشہ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، آپ کے آنسو آ گئے۔ کبھی کملی والے فرمایا پھر عائشہ اگر تو چاہتی ہے جنت میں رلے جائیں اکٹھے جائیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو تو تین باتوں کا خیال کریو۔
کیا کہا کہ راتوں کو جاگیو؟ کہ نہیں نہیں۔ ایک دن روزہ رکھیو ایک دن چھوڑیو؟ کہ نہیں نہیں۔ اے عائشہ پورا قرآن پڑھیو ایک دن میں نہیں۔ اے عائشہ اللہ دنیا کا تو شادان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے، تیرا میرا جنت میں اکٹھا ساتھ۔ دنیا کا تو شادان اتنا بنائی ہو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ آج گھر کے اندر پڑے ہوئے کہتے ہیں گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ جہیز میں جو کپڑے لے کے آئی تھی آج تک پہننے کا موقع نہ ملا۔ محترم دوستوں بزرگوں برتن الماری میں پڑے، ہائے میں کیوں نکل لوں، یہ تو میرے باپ کے گھر کے۔ ان کمائیوں پہ ان چیزوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا، دل میں یہ نہیں آتا ہے اللہ کرے مجھے اتنا پیسہ مل جائے میرے نام سے مسجد بن جائے، میرا نام زینب ہو، پارے کے اندر مسجد میں لوگ کے زینب کون ہے؟ کب محلے میں ایک نے خاتون رہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پیسہ دے دیا، لاٹیاں ڈال ڈال کے اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے، ایک پلاٹ خرید لیا، اس کے خدا کا گھر بنا دیا، یہ مدرسہ بنا دیا، پھر پانی کے نل کے لگ گئے، پھر پانی کے پلانٹ لگ گئے۔ کون ہے؟ یہ نیک خاتون تھی جو کام کر کے چلی گئی، مدرسے کے دسترخوان سجایا کرتی تھی، غریب بچوں کی شادی کیا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگوایا کرتی تھی۔ یہ کام تو میرا دل و چیتا چیتا بھی نظر کوئی نہیں آتے۔ رب اکبر کی قسم ہے نہر زبیدہ جس نے عراق سے لے کر مکے تک اللہ اکبر پہاڑوں کو کھدوایا تھا، اور نہر زبیدہ میرا عزیزو جس نے کھدوائی تھی، جتنے آرکیٹیکٹر تھے، جتنے میرے عزیزو اس وقت کے میرے عزیزو انجینئر تھے، جتنے مستری مزدور تھے، جتنے ٹھیکیدار تھے، سب کو بلا لیا کہ جتنا تمہیں خزانہ چاہیے پیسہ چاہیے لے لو، اور جس میں تیار ہو۔ جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی پانی حاجیوں کے لیے آ گیا تو سارے ٹھیکیدار رجسٹر لے کے آ گئے، بی مٹیریل اتنے لگا، پھاوڑے اتنے آئے، کسی اتنی آئی، بیلچے اتنے آئے، سیمنٹ اتنا لگا، بڑا پتھر اتنا لگا۔ جتنے رجسٹر ملکہ زبیدہ کے پاس آئے تھے نہر زبیدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ملکہ زبیدہ نے سارے کے سارے رجسٹر پانی میں بھگوا کر دریا بند کر دیے۔ فرمایا او لوگو میں نے حساب بیت المال سے نہیں لینا، اصفال خدا سے لینا ہے۔ قیامت کے دن وہ عظیم لوگ بھی اللہ کے دربار میں آئیں گے، مالک کائنات انہیں میدان محشر کی دھوپ میں کھڑا دیکھ کے کہے گا ادھر آ جاؤ، الہ العالمین ابھی تو حساب نہیں ہوا، ابھی تو کھاتا نہیں کھولا، ابھی تو نام اعمال نہیں کھولا گیا۔ اللہ فرمائے گا آ جاؤ، عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، میرے عرش کے نیچے سائے کے نیچے آ کر نور کے ممبروں پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ الہی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دنیا میں اس ہاتھ سے صدقہ کیا کرتے تھے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگے کرے گا، یا تو اللہ کے راستے میں مسجد میں پنکھا لگوا دیا، پڑھو میں نام لکھا ہوا ہے، پانی کا کولر رکھوا دیا، میرا نیلو کولر میں نام لکھا ہوا ہے، لوٹو گھڑیوں کے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، محترم دوستو بزرگو، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب اکبر کی قسم ہے ہم نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے سانس لینے کے اندر بھی قید میں آ گئے، اب تو میرے عزیزوں قیدی بن گئے، اللہ کے حکموں کے قیدی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے قیدی بن گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم تو تھوکنے میں بھی پابند ہیں، حتیٰ کہ اپنی ناخن کے انگلیوں کے ناخن کاٹنے کے اندر بھی قیدی ہیں۔ تیری مرضی انگوٹھے سے کاٹے، تیری مرضی شہادت والی انگلی سے کاٹے، تیری مرضی درمیان والی خبردار تجھے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انگلیوں کے ناخن کاٹنے میں بھی آمنہ کے لال کے طریقوں کا پابند بن گیا۔ پر ہے کوئی سمجھے تو صحیح سے، ہم آزاد نہیں ہیں، نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ سونے میں نہ جاگنے میں آزاد نہیں۔ آزاد کب ہوگے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ آزادی تو اس وقت ملے گی جب قیامت کے دن آپ کے میرے بارے میں اعلان ہوگا، اور لوگوں فلاں فلاں کو آج جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، اور سن لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ نبی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے
جنت میں جانا چاہتے ہیں کہاں؟ کبھی خیال کریو دنیا کا سامان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا بیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اللہ کے نبی فرمایا ایسا ذرا مالداروں سے اپنے آپ کو دور رکھیو. گھر کے اندر لڑائی نہیں, اس کا ابو دیکھ لے, اس کی امی دیکھ لے, اسے دیکھ لے, اسے دیکھ لے. ہمارے باپ نے تو ہمارے باپ سے کچھ نہیں کرا بھائی, یہ گھر میں رونا رویا جا رہا ہے. اس کے بچے کو دے موبائل لے کے دے دیا, اب اس کے باپ نے تو یوں کر دیا یوں کر دیا, اس کا باپ گھومے گی رات کے تو بھی گرے گا. بلکہ تمہیں تو اپنے ماں باپ کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. ابو نانا ہمیں ضرورت نہیں, اللہ آپ کو بہت پیسے دے, ابو جی حرام نہ لائیو, حلال کا لے کے آئیو, ابو حلال کا کھلائیو تاکہ تجھے بھی سکھی موت آوے, ہمیں بھی سکھی موت آوے. یہ نہ ہو تو حرام کے پیسوں کا مکان بنا جا, کپڑے بنا جا, پہن کے ہم اتراتے پھرے, قبر میں سوالوں کا جواب تجھے دینا پڑے. نہ ابو جی اللہ کا شکر ہے, ہمیں نہیں چاہیے, ہم چٹنی روٹی کھائیں گے, ایک دن گوشت روٹی دے دے ابو جی کوئی بات نہیں, 6 دن بھوکے رہیں گے تو ہمارا باپ ہے, تو پرایا تھوڑی ہے, ہم نے تیرا چمڑا ادھیڑنا تھوڑی ہے, ہم نے تیرے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے. ہمیں احساس ہے کہ چسوا نکلتا ہے, گاڈا اور گلیوں کے اندر ٹوٹی پھوٹی گلیوں کے اندر گھسیٹتا ہے, گرمی کے اندر تیرا ارکا نکل جاتا ہے, پسینہ نکل جاتا ہے. ابو تیری ایڑیاں پھٹ گئی, تیری جوتیاں گھس گئی, 1 سال سے ایک ہی جوتی گانٹ گانٹ کے پہن رہا, 1 سال سے ابا ایک ہی جوڑا تیرے کپڑوں تیرے جسم پہ نظر آ رہا. نہ ابا اپنے پہ رحم کر, ابو ہمیں نہیں اس کے کپڑے چاہیے, ہمیں نہیں جوتی چاہیے, ہم پرانی چادر میں گزارا کریں گے, لیکن ایسی اولاد تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. اولاد بھائی بہن تو دور کی بات, اب تو ماں کا پانی گلاس میں پیا ہوا پڑاؤ, اللہ کی قسم بیٹی پینے کو تیار نہیں, باپ پی کے بیٹے کو دے دے, بیٹا جب تک گلاس نہیں دھوتا منہ کے نہیں لگاتا, یہ تمہاری میری خبروں کے وارث بنیں گے. مکان کے وارث بنائے, دکان کے وارث بنائے, ناکام ہو. لوگ کہتے ہیں پیچھے کا کیا بنے گا, دکان کا کیا بنے گا, مکان کا کیا بنے گا, کاروبار کا کیا بنے گا. نہیں یقین آتا, اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے, خدا تجھے جلدی عطا فرمائے. آج مر کے دیکھ لے, ابھی تیرا جنازہ نہیں اٹھے گا, تیرے مکان دکان کے ہزاروں وارث آ جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے بندے, خالق کائنات نے تجھے عقل عطا فرمائی, فہم و فراست عطا فرمائی, اللہ نے جانا ہے کہ تجھے موت عطا فرمائے, تو ان ہاتھوں سے جو تم نے دنیا میں کمایا یہ تھوڑا سا آگے بھیج دے تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر میں میدان محشر میں تیرے ساتھ کھڑا ہو سکے, قبر کے سوالوں میں تیرے کام آ جائے, قبر کی وحشت کے اندر تیرا یار بن جائے, قبر کی افسردگی اور ویرانی میں تیرا سہارا بن جائے, میدان محشر میں تجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل کر دے. ورنہ رب اکبر کی قسم ہے, اللہ کا قرآن پہ بول پڑا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا یار, سنگت کی بات نہیں کرتا, سنگت کی بات نہیں کرتا. ادھر بھائی کھڑا ہوگا, ادھر اماں کھڑی ہوگی, ادھر ابا کھڑا ہوگا, بہن بھائی ہوں گے. اگر قیامت کے دن حالت بدلی ہو گئی, اگر پورے ترازو کے اندر ایک نیکی کم پڑ گئی, سب سے رو رو کے کہے گا ایک نیکی دے دو, نیکی دینا تو دور کی بات ہے, تیرے سوال پر ترس کھانا تو دور کی بات ہے. رب اکبر کی قسم ہے, ایسا بحثت نامی کا دکھانے والا ہے کہ تیرے سگے رشتہ دار کھڑے ہو کے کہیں گے الہی یہ کون ہے, ہم تو انہیں پہچاننے کو بھی تیار نہیں. تو اللہ نے موقع عطا فرمایا, اپنے ہاتھ سے کچھ آگے بھیج دو. ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں صدقے خیرات کیا کر ڈالو. محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, نبی میں بوڑھے ہو گئے, دروازے پہ کوئی فقیر آیا کرتا, اپنے کھٹڑے سے اپنی منی سے رسی باندھ کر دروازے کی کنڈی تک رسی لٹکائی ہوئی, اور ظلمانہ انداز کے اندر میرے غیروں لڑکتے گرتے پڑتے ہوئے رسی پکڑ پکڑ کر دروازے پہ جا کے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ خیرات کر کے آتے, اس کے سوال کو پورا کر کے آتے. گھر والے کہتے ہیں ابا جی, چاچا جی, تایا جی, کیا بات ہے, سارے کام تو ہمارے سے کرواتے, اللہ
کرے، لیکن جب اللہ جل شانہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرے، ابا جی کیا بات ہے تو کہ اللہ چلا جائے۔ ازواج پر نبینا صاحب بھی ہے، بات نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں میں روئی آ گئی، فرمانے کے بیٹے اگر کالی کملی والے سے میں نے یہ پیغام سنانا ہوتا تو یہ کام بھی میں تمہارے سے کرواتا۔ بیٹے کہنے لگے، رشتہ دار کہنے لگے، گھر والے کہنے لگے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو میں اس وقت موجود تھا، ان کانوں سے میں نے آقا کا فرمان سنا، اور انہوں نے فرمایا او لوگوں جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا، حکارت سے نہیں۔ کوئی فقیر تمہارے دروازے پر آ گیا، کوئی منگتا تمہارے دروازے پر آ گیا، متھا نہ متھے پہ بل نہ چڑھائیو، تیزی نہ چڑھائیو، حکایت کی نگاہ سے نہ دیکھیو، فقیر کر لئی آؤ نداویلھا بین الناس، وہ تو اصل نظام عجیب ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، قدرت والا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، شکر کر تیرا ہاتھ دینے والوں میں رکھا، ورنہ تو اپنی کاراگیری کا دکھاتا ہے، اپنا حکم کر دکھاتا ہے، رات کو جو دینے والے نظر آئے صبح کا کار لینے والوں میں کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ شہید آباد کے اندر میری اکڑ خانیاں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر میں تیرے اندر کا اتنا سا پھاڑ پیدا کر دوں، اتنا سا چیرا ڈال دوں، اگر میں تیرے اندر کا اتنا سا سوراخ کھول دوں، اتنی بدبو آئے گی، لوگ ناک کے اوپر ماس چڑھائیں گے، لوگ ناک کے اوپر کپڑا رکھیں گے، تیرے اندر کو جنازہ دینے والا کوئی نہیں آئے گا، تیرے بیٹے تیرے سے نفرت کریں گے، اگر سامنے چڑھا کے تجھے روٹی دیں گے، تیری ایمانداری کریں گے، یہ تو میری اوقات ہے، یہ تو میری شان کریمی ہے کہ میں نے تیرے آنکھوں میں پردہ ڈال رکھا ہے۔ خبردار خبردار، مشینی بنانے والے کو پتہ ہے کہاں سے آواز تیز ہوگی، کہاں سے زیادہ ہوگی، کہاں سے آواز بند ہوگی، ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں نے تیرے باڈی اور پارٹ بنائے، پیر کے ناخن سے لے کر تیرے سر کے بال تک میں نے بنائے، اے بندے مجھے پتہ ہے کون سا پیچ لا کے تجھے بستر پہ ڈالنا ہے۔ خبردار یہودیاں من کا ہے، آنکھوں کی گھوڑیاں دکھا ہے، مچھوں کی گھوڑیاں کر کے خبردار میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جس دن مجھے غصہ آ گیا تیرا پیٹ ڈھیلا کر کے ایسا بستر پہ ڈالوں گا پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کسی اور کو دکھایا کر، چٹے رنگ کی، کالے رنگ کی، بھورے رنگ کی، نیلے رنگ کی، پیلے رنگ کی گاڑیوں کے اندر گنمینوں کے ساتھ گھومنے والوں کو جب میرا رات کا کوڑا برسا میں نے پیپر پہ لا کے بستر کے اوپر لٹا دیا اور لوگوں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے عائشہ اگر جنت کے ساتھ میرے رہنا چاہتی ہے تو ذرا ایمانداروں سے اپنے آپ کو دور رکھیو۔ آج غریبی کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ غریبی تو دریا سندھ کے کنارے پر، غریبی تو گندم مار کیڑے مار گولیوں پر، غریبی تو زہریلی دوائیوں پر۔ ہوئے پہ فرمائے دین آیا غریبوں میں، دین کو سنبھالنا غریبوں میں، دین رہے گا غریبوں میں، پھر کیا توبہ غربا، فرمایا جاؤ جاؤ میری امت کے غریبوں کو مبارکباد دے دو۔ فرمایا لوگوں مجھے فقیری پہ فخر ہے، اور لوگوں مجھے فقیری پہ ناز ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ سے منوا لیا، مالک کائنات نے میرے میں فیصلہ کر دیا کہ ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں۔ یا تو صبح کو کیا ملا رات کو نہیں ملا، ہائے ہائے شروع ہو گئی۔ اے اللہ تیری نگری میں تجھے نظر آیا، او بیٹے روٹی کھا لے، میں نہیں کھاتا، اور تیری مہربانی کھا لے، او اللہ کو مان، میں نہیں مانتا اللہ کو، کافر ہو گیا، بڑے کلمہ دوبارہ۔ علاقے کے علماء سے کہوں گا جتنے ائمہ مساجد یہاں تشریف لے کے آئے
جمعے کا خطبہ بیان کرنے والوں سے کہوں گا ایک جمعہ ایسے الفاظوں پر بیان کرو، ایک جمعے میں ایسے الفاظ بیان کرو، ایسے میرے عزیزوں ایسے الفاظ ایسے معنیدار ہو جائیں انسان کو پتہ نہیں لگتا، انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اے عائشہ جنت میں اگر میرا ساتھ جاتی ہے دنیا کا تو سامان اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ جاتی ہے تو مالداروں سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ جاتی ہے تو تن سے اس وقت تک کپڑا کا نام اتارنا جب تک تیرا کپڑا پیمند رکھنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یا تو جنازہ جب تک نہیں اٹھے گا جوڑا کوئی اور ہے، قرآن خوانی کا جوڑا اور ہے، 40 کا 4 مہینے کا عدت پورے کرنا جوڑا اور ہے، سال کے ختم کا جوڑا اور ہے۔ پہلے تو کیا شادی میں جوڑے بنتے تھے، اب تو موت میت کے اندر نئے جوڑے بننے لگے اور لوگ اب بھی کون سی قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ آج میں تمہیں کیوں ذکر استاد نہیں دی انہما فی الغاری اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں تمہیں کوشندی کے اکبر کا ذکر نہ سنا کرو جس کی زندگی میں اللہ گزری امام بھی آئی آخری برکت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آتے کھڑی ہو گئی، اب جان کی بدل بھاری تھی، جناب صدیق اکبر نے بیٹی کو دیکھا اور میں بیٹی بدل میں کیا لے کے آئی، اما جان رونے لگ گئی اور یوں کر کے کفن کی دو چادریں نکال کر جناب سیدنا صدیق اکبر کر دی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہے؟ کہا میرے ابا ساری زندگی میں نے پیمند والے کپڑوں میں دیکھا، داغیوں والے کپڑوں میں دیکھا، میں نے آپ کو ٹاٹ والے لباس میں دیکھا، میں چاہتی ہوں اگر میرے ابے کا جنازہ اٹھے تو پیمند والا کپڑا پہن کے نہ جائے بلکہ نئی چادروں میں کفن پہن کے چلا جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر مسکرانے لگ گئے، فرمایا بیٹی ٹھیک ہے میں تیرا تحفہ ایک شرط قبول کر لیا، میں تیرے تحفے کو رد نہیں کرتا، تیرے کفن کی چادریں پہن کے جاؤں گا، پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دے۔ سیدہ اشارت کرنے لگی ابا جی کیا بات ہے؟ کہ بیٹی یہ بتا سید المرسلین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ کہنے لگی میرے گھر سے اٹھا تھا۔ ایسا پھر سے بتائیے اللہ کا نبی نے کفن پہن کے گیا تھا۔ سیدہ کہنے لگی بس اتنا سننا تھا، میں نے چادر ابا کے منجے پہ دھر دی، میرے روکے گا میں اپنے گھر والے کا تجھے کیا بتاؤں؟ ابا جی جب آمنہ کا لال دنیا سے رخصت ہوا جس کتے میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، رب اکبر کی قسم ہے اس کتے پر 17 پیمند لگے ہوئے تھے۔ کہ بیٹی ایک بات بتائیے کا کیا؟ کہ بیٹی وہ تو 17 پیمند والا کرتا پہن کے جائے اور اس کا یار نوا جوڑا پہن کے جائے، بتا نئے کپڑے پہن کے اس کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا؟ اماں کہنے لگی میری رونی آ گئی آنکھوں سے آنسو۔ فرمایا بیٹی اپنے باپ کو راضی کرنا چاہتی ہے؟ کہ جی کہ پھر جلدی کر میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرے دنیا سے جانے سے پہلے اے میری بیٹی جلدی کر یہ کفن کی چادریں کسی مدینے کی بیوہ کو دیا، کسی غریب کو دیا، کسی یتیم بادل کو دیا، ان چادروں سے کپڑے بنانے گئے، سردی گرمی کے موسم میں سردر اوڑھنے گئے، سردی تک بنانے گئے، یہ کوئی بیوہ اپنے سر کا دوپٹہ بنائے گی، ابو بکر کی ذات کو سکون ملے گا۔ جب لیٹے ہوئے تھے وہیں سے اپنے منہ کو دور کے روزے کی طرف کیا اور ہجکوں کے ساتھ اڑنے لگے۔ کہے بیٹی میں اس روزے والے سے اپنے کانوں سے سنا اے ابو بکر قبر میں کپڑا نہیں چلا کرتا، قبر میں تلوار چلا کرتا ہے۔ ظالم نے بھی کتنی بڑی نہیں چال کھیلی، رب اکبر کی قسم ہے جو نوا کپڑا نہ پہن کے جائے، جو نئی چادر کفن کی استعمال نہ کرے، وہ آمنہ کے لال کبھی والے
ہے، آپ کی پالتی ماں کے بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں صبر کی آنکھیں بند کیے ہوئے، سامنے کیسا صدیق کی آنکھوں میں زہر کا سایہ، آنکھ سے آنسو نکلے، تکلیف ہوئی، آمنہ کے لال کے چہرہ انور پر، روز انور پر جب آنسو کا قطرہ گرا، آپ نے نگاہ نبوت کو کھولا، صدیق کے طرف سے چہرے کو، آنکھوں کے اندر آنسو کو دیکھ کے فرمایا، یا تجھے کیا ہوا؟ کہ قبلی والے لگتا ہے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا اور ماں دشمن میں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آمنہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا، ابو بکر رہتے دین ہے دشمن میرے، پہلے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہو گئے۔ آمنہ کا لال محمد روزے میں سلا گئے، ابو بکر قیامت کی صبح تک تیری پہلے داری لے گا۔ نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لو، رب اکبر کی قسم ہے، حجرت عائشہ کا ہے، سو صدیق رہا ہے، پہلے داری محمد رسول اللہ کر رہا ہے۔ کسی چمار کو جانے کی اجازت نہیں، کسی چوڑے کو جانے کی اجازت نہیں، کسی کالے دل والے کو جانے کی اجازت نہیں، امیر معاویہ کو بت رکھنے والے کو جانے کی اجازت نہیں، فرو پر انگلی اٹھانے والے کو جانے کی اجازت نہیں، صدیقہ پر تبرہ کرنے والے کو اجازت نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے اور بیٹوا پر وہ بے مٹی نہ رکا گیا جس کے دل میں مقدس صحابہ ہو، لاکھ ماتھے لگن کے پڑ جائے، اللہ کی قسم ہے جہاں اپنا کلار آرام کر رہے ہیں ان کے پہلوں میں صدیق عمر ہے، مقدس صحابہ والے کو مدینے کی چوکھٹ پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب چھوٹی جنت میں نہیں جا سکتا بڑی جنت میں کیسے جائے گا؟ اور آپ حضرات سے مجھے گلہ ہے اہل سندھ والو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، بجائے میرا دلو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو بازار میں ہلانے کے، تم نے بھی میرا دل اللہ اکبر ان کے طور طریقے کو اپنا لیا جنہوں نے ہر سانس کے ساتھ صحابہ پہ تبرہ کیا، جنہوں نے نبی کی خدیجہ کو نہ چھوڑا، نبی کی عائشہ کو نہ چھوڑا، نبی کی علی کو نہ چھوڑا، نبی کے دور جماعت عثمان غنی پہ گالیاں دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، آئے تمہیں بلال کے کپڑے پسند نہ آئے، تمہیں ابو بکر کا لباس پسند نہ آیا، تمہیں عمر کا لباس پسند نہ آیا، صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کا لباس پسند آیا، ان کے تمہیں ترانے پسند آئے، ان کے تمہیں مرثیے پسند آئے، آئے میں مر نہ جاؤں تو کیا کروں؟ رب اکبر کی قسم ہے گاڑیوں کے اندر ان کے ترانے، بسوں رکشوں کے اندر ان کے ترانے، کیا امت مسلمہ کو، کیا پوری کائنات کو، کیا آسمان کے فرشتوں کو دکھا دو، اب حسین کے قاتلان ہیں، حسین کے کوئی بات نہیں، اب ان بکر کے گستاخوں کا ساتھ دینے والے، لیکن میرے عزیزو ایک نبی فرمان سنو، المرء مع من احب، اور لوگوں جو جس کی شباب کے ساتھ مرے گا رب اکبر کی قسم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کالے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے، آپ کہو کہ مولوی صاحب اختلافات میں لے کے نہیں، میرے بچوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، کالے کپڑے پہننا گناہ نہیں، لیکن وہ دن جن دنوں کے اندر کالا کپڑا وہ پہنے جسے نبی کا ابو بکر پسند نہ آتا ہو، نبی کا عمر پسند نہ آتا ہو، چاولوں کے لقمے پہ صحابہ کو گالی دے، حلیم کی پلیٹ پہ صحابہ کو گالی دے، روٹی کے ٹکڑے پہ صحابہ کو گالی دے، اس دنوں کے میں ان کے ساتھ کالے کپڑے پہننا خدا کی قسم حرام ہے۔ اگر ثواب ہوتا تو مولی رمضان پہنتا، ثواب ہوتا تو عبدالحنان پہنتا، اور جو نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا سفید کپڑا پہنو، ان علماء اکرام سے پوچھنا حدیث میں ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے جب تک سفید کپڑا انسان کے جسم پہ رہتا ہے یہ کپڑا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہاں، اور جب تک یہ گندا نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے گندے ہونے کی حیثیت ایک دل کی کہ ایک دل کے بعد گندا ہوتا ہے، فرمایا ان لوگوں سفید کپڑے کو زیادہ گندا نہ کیا کرو تاکہ یہ تمہارے وجود میں اللہ کے ذکر سے محروم نہ رہے۔ ہمیں تو اللہ نے اللہ اکبر امام بھی شان والا عطا فرمایا، نبی بھی شان والا عطا فرمایا، مالک کائنات نے نبی کے
جو کردار دیا وہ بھی شان والا دیا، جو لباس دیا وہ بھی شان والا عطا فرمایا۔ دو ہستیوں کا ذکر کر کے میں نے اگلا سفر میرا جلو کرنا ہے، پھر میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، میں اختلاف کے لیے نہیں آیا، میں تو یوٹیوب پر مولویوں پوری دنیا کے اندر 10-12 یورپ ممالک میں اللہ مجھے لے گیا، ایشیا کی تو بات ہی کوئی نہیں، ہر مہینے دوسرے چوتھے مہینے سفر ہو جاتا ہے، یہ تو 7-8 مہینے بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہ سکا میرے محترم دوستو، دعا کرو اللہ تمہیں بھی صحت دے، مجھے بھی بیماری سے صحت عطا فرمائے، ابھی منزل بہت دور ہے، بہت کام کرنا ہے، صحابہ کی عزت کا خطر بہت بڑا کام کرنا ہے، اے اللہ جب تک رگوں میں خون دوڑتا رہے گا، سانس آتی جاتی رہے گی، سینے کے اندر روح چمکتی رہے گی، انشاءاللہ صحابہ کرام کی اور آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی چوکی داری ہوتی رہے گی۔ میرے ساتھ مل کے دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، کرو گے چوکی داری، کون چوکی داری کرے گا؟ دونوں اٹھا کے انشاءاللہ صحابہ کی غلامی کرو گے، صحابہ کی غلامی کرو گے، صحابہ دین کے وفادار تھے کہ غدار تھے، صحابہ نے حضور سے بے وفائی کی کہ وفا کی، بدر کے اندر فرشتے کن کے لیے آئے، بدر کے اندر فرشتے کن کے لیے آئے، میکائیل 500 کا لشکر لے کے کن کے لیے آیا، جبرائیل کے ساتھ 500 فرشتے کس کے ذریعے آئے، اسرافیل کس کے لیے آئے، رب اکبر کی قسم ہے، صحابہ کا تو وہ کردار ہے، انسان زمین والے تو دور کی بات ہے، آسمان سے فرشتوں کو بھی زمین پہ آنا پڑ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہاتھ کے اندر اٹھنی پکڑی ہوئی، ادھا دینار، 22 لاکھ مربع میل پر برانی کرنے والا، عدل و انصاف کے پھلیروں کو بلند کرنے والا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، او میرے پوت اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا دادا کچھ کوئی نہیں، کہا کچھ تو ہوگا۔ عمر کی غیرت کا جب یوں کر کے مٹھی کو بروڑا، آپ کے پوتے کی مٹھی کھل گئی، ادھا دینار زمین پہ گر گیا۔ کہا نہ تیری دادی کے پاس پیسہ، نہ تیرے باپ کے پاس پیسہ، نہ تیری ماں کے حصے میں پیسہ، میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کتنے دن سلم کے پیر ہے، پیر کی جُتی لے لیتا۔ اے میرے بیٹے بتا رہے تیرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ کبھی اپنے بھی بالغ سے پوچھا جو 1000 کے نوٹ لے کے گھوم رہا، 12 سال کا نوجوان ہے، 35 سال کے جوان کے ساتھ گھوم رہا، کبھی توفیق ہوئی؟ کبھی اس کے دروازے پہ گئے، بھائی تیرے بچے ہیں، تیرے بھائی ہیں، تیرے بانے ہیں، تیرے سارے ہیں، 35 سال کا تو میرے بچے کے نہ مونچھ پھٹی نہ داڑھی، کیا مقصد ہے؟ کیوں کڑھائیاں کھلا رہا؟ کیوں ٹوپیاں پہنا رہا؟ کیوں ایک رنگ کے جوڑے پہنا رہا؟ کیوں موبائل میں پیکج کر کے دے رہا؟ کیا بات زیادہ پیار ہے؟ پر تو رکھ لے، یا تو میرے گھر میں آ جا، روکو۔ حضرت عمر کی غیرت کو جلال آیا، میرے گھر میں ٹکا کوئی نہیں، میرے پوتے کے پاس کہاں سے آ گئے؟ پوتا گھنی لجت کرتا رہا، نہ دادا یوں آئی، ورنہ بتا کہا، منہ سے نکل گیا چاچا ابو موسیٰ عشری نے دیے، صحابی ہے، کیوں نہیں فرمایا چل کوئی بات نہیں چاچا یہ حضور کا صاحب۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیت المال کے دروازے پہ چلے گئے، جا کے کنڈی بجا دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھٹکھٹانے کا احساس ابو موسیٰ عشری کو ہو گیا، دروازے کی جھیری میں سے دیکھ کے کہنے لگے عمر آیا، آنکھوں میں غیرت تبک رہی ہے، لگتا کوئی معاملہ ہو گیا، اندر سے کہنے لگا عمر ہاتھ تو نہیں اٹھاوے گا، زبان سے بات کرے گا تو میں باہر ہوں، تیری للکار بتا رہی آج تیرے زیور بدلے ہوئے، بتا میں نے تجھے کیا کہہ دیا؟ ابو موسیٰ عشری باہر آ جا۔ یہ کون عمر ہے؟ دروازے کی کنڈی بجا دی، کس کا دروازہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہرے کا دروازہ تھا، حضرت امیر معاویہ کا گھر تھا۔ عجیب بار آئیو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے، یہاں ڈولی میں بیٹھ کے جانے والی امت کی ماں ہے، ام حبیبہ ہے،
لیکن اے معاویہ، اے ابو سفیان، تیرے مکان کا تھلا باہر نکلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد و رفت کی گلی کی جتنی چوڑائی بتائی تھی، یہ تھلا اتنا چوڑا تھلا اس چوڑائی میں آڑے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جو تم نے جم بنا رکھے نا، اس کا بھی تم نے حساب دینا اللہ کو۔ سائیکل والے نے اپنا جم بنایا، موٹر سائیکل والے کو اونچا، گاڑی والا تو چھت کے اونچے چلا گیا بھائی۔ فرمایا گلی اتنی بڑی بناؤ، اور سنو مدینے والے کا فرمان، فرمایا گلی اتنی بڑی بناؤ، ایک اونٹ ادھر سے آوے ایک اونٹ ادھر سے آوے، دونوں آپس میں بغیر ٹکرائے گزر جائیں، کم از کم راستہ اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اب تم اونٹ گزار کے دیکھ لو، گزرنا تو دور کی بات، ایک دوسرے گھر کے اندر بڑھ جائیں گے سارے کے سارے۔ ہم نے تو صرف 5 وقت کی نماز سیکھی نا، دین یہی ہے۔ یہ تو ایک من وزن ہے۔ ہاں علماء فرمائیں 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، یہ تو ایک پاؤ دین ہے، اخلاقیات ایک من دین ہے بھائی، وہ تو سکھا ہی نہیں۔ اتنی آمدرو کا کوئی شہنی لیا، پھوڑا ہتھوڑا لیا کا کیوں کہ میرے سامنے یہ تھلا پیچھے کر دے، ورنہ میں اس وقت تک نہیں ہلوں گا، کیونکہ امت کی رہنمائی کا کام، خدمت کا کام میرے ذمہ دیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں کسی جانور کو، انسان کو تیرے تھلے سے ٹھڈا لگ گیا، قیامت کے دن اس ٹھڈے کا جواب بھی عمر کو دینا پڑ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ شریف آ رہا ہے، پوتا میرا بیٹا عبداللہ بن عمر کا، تیرا نہ کچھ لگے، اسے ٹھنڈی تو نے کیوں دی؟ اب وہ موسیٰ شریف ہنسنے لگ گئے کہ یہ بھی کوئی بات ہے بنا، تیرا میرا کچھ نہیں لگتا۔ بیت المال کا مجھے متولی بنایا گیا، آڑ کا باڑ جمع ہو رہا تھا، آج میں بیت المال کو جامع کی صفائی کر رہا تھا، جھاڑو دے رہا تھا، یہ کچرے میں اٹھنی پھدکتی آ گئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے کہا اڑیا یہ ٹھنڈی لے لے چیز جوس کھا لیو، اور تو کوئی بات نہیں۔ ہاتھ اوپر نہیں کر کے اپنی پگڑی اتار دی، اور پگڑی اتارنے کے بعد بیت المال کے دروازے پہ بیٹھ کے ایسے زور سے روئے، آسے پاسے کے پاڑے والے گھر سے نکل آئے، پردے مکانوں کے روئے دروازے کھل گئے، چاروں طرف دیکھ کے کہنے لگے عمر تیرے جسم پہ زخم تو نظر نہیں آ رہا، تیرے اگلی ہوئی کھڑا منجمون میت کا نظر نہیں آ رہا، عمر بتاؤ کسی نے تمہیں رلایا؟ آپ نے اشارہ کیا، ابو موسیٰ کی ٹھنڈی نے مجھے رلا دیا، بیت المال کا پیسہ تھا، آج کباب جمع تھا، صفائی ہو رہی تھی، ابو موسیٰ نے ٹھنڈی اٹھا کر میرے پوتے کو دے دی۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب چٹا دامن لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اگر اس دامن کے اندر مسلمانوں کی مجھے ٹھنڈی چمکتی نظر آ گئی، بتا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات کب ہے؟ بلکہ پچھلے سال میں حرم میں بیٹھا تھا، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے مولانا اشرف ندوی میرے پاس آئے اور میرا متھا چوما، بچوں سے مصافحہ، سلام ہوا، مائیوں نے سلام کیا، حضرت مدینہ شریف آئیں گے؟ میں نے کہا جی، کہ ہماری دعوت ہے اور آپ کو ایک خاص تحفہ دیں گے۔ میں نے کہا کیا تحفہ؟ کہ ہم آپ کو اللہ اکبر باغ فتح کی کھجوریں دیں گے، باغ فتح کی کھجوریں، رتبی اجوا رتبی گلی۔ میں نے کہا یار وہ تو باغ کب سے سیدنا صدیق اکبر کھا گئے، وہ تو کھاتے ہیں حضرت عمر کے رشتہ میں، ہمارے پٹواریوں نے تو حضرت عمر کے نام لکھا ہوا۔ وہ کہا مولانا میں سند بھی آپ کو دوں گا۔ الحمدللہ کا 1000 سال گزر گیا، آج وہ باغ سیدنا علی کے خاندان کے پاس ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ ہم تمہیں تاریخ کا حوالہ نہیں دیں گے، ہم تمہیں محمد کے یاروں کی صفائیوں میں قرآن کا حوالہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ میں نے کہا اچھا ہمارے کھاتے میں تو ہے کہ نا مولانا الحمدللہ یہ باغ 800 سال سے تو علوی خاندان کے پاس ہے، سند کے ساتھ کہاں سے ہوتا آیا۔ میں نے کہا اچھا، پھر اس باغ کی کھجوریں مجھے دی ہدیہ، اور کہا آپ لے جائیں، ہم اس باغ کی کھجوریں مدینے میں نہیں بیچتے، یہ حضور کے خاندان کا باغ ہے، باہر بیچتے ہیں۔ مولانا
ہم آپ کو کھجوریں بیچیں، کتنا پروفٹ لیں گے؟ 1000 ریال 2 لے لیں گے۔ ہم نے عصر کی نماز کے بعد نانا کے روزے پہ جا کے سلام کرنا ہوتا ہے، نانا کو سلام کریں، جواب دیے بغیر کہ شرم نہیں آتی؟ میرے مہمانوں کو کھجوریں دے کے وہاں سے پروفٹ خریدتے ہو، ہم نانوں کو کیا سلام کریں گے؟ آپ ہدیہ لے جاؤ، یہ باغ فدق کی کھجوریں ہم مدینے میں نہیں بیچتے۔ کہنے لگا میں نے کہا مجھے اجازت ہے، سند ملے گی؟ پاکستان جو ہوگا کھلے عام جا کے بتاؤ۔ میں نے کہا کیا جا کے بتاؤں؟ کہا جا کے بتا دو۔ نہ باغ ابو بکر کے پاس آیا، نہ باغ عمر کے پاس آیا، یہ ہمیشہ سے رسول اللہ کے گھرانے کے پاس تھا، اور یہ رسول اللہ کے گھرانے کے حصے میں ہی آیا ہے۔ اللہ کیا اس باغ کی کھجوروں کا حصہ، ان کی آمدن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا ہوا ترکا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں ان کے گھر نہیں جایا کرتا تھا؟ کچھ باتوں میں سیدنا صدیق اکبر ضامن بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ اکبر، آپ کے کفن کا مسئلہ آ گیا، آپ کے جنازے کا مسئلہ آ گیا، آپ کی تدفین کا مسئلہ آ گیا، آپ کی تدفین کے جگہ کا مسئلہ آ گیا، پھر آپ کے چھوڑے ہوئے مال وراثت کا مسئلہ آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، بتاؤ بتانے والا کون تھا؟ اس بتانے والے پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ماریہ نبیہ، سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب، 9 ازواج مطہرات جنہوں نے ابو بکر کی بات پر اتفاق کیا۔ آل رسول میں سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابو بکر تمہیں سچ کر، فرمایا اللہ کے نبی جن کپڑوں میں جو دنیا سے جائے وہی کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دنیا سے گئے اسی کھٹڑے کے نیچے نبی کی قبر بنائی جائے گی۔ اور لوگوں، نبی کا مال وراثت سونا چاندی نہیں ہوتا، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے جو امت میں تقسیم ہو جائے کرتا ہے، اور جتنی وراثت ہے یہ امت کا حصہ ہے، یہ امت میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلے کرنے والا کون تھا؟ شانوں والا صدیق۔ امت کی خدمت کرنے والا کون تھا؟ شانوں والا صدیق۔ دوسرا دل تھا سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ اٹھ چکا، حضور کے روزے میں آرام فرما رہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں منبر کے ساتھ کونی ٹیک کے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں کچھ بچیاں عمر کی کچیاں مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی چاچا اور آئیو، کہ میں آ گیا۔ کہ چاچا جو 2 دن پہلے یہاں بیٹھا کرتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بیٹی حضرت عمر کو ابو بکر کو کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹی وہ تو وہاں جا کے آرام کر رہا ہے اور امت کا بوجھ میرے کندھے پہ ڈال کے چلا گیا۔ کہ اچھا آج کے بعد یہ منبر، یہ محراب اور حضور کی امت کس کے حوالے؟ کہ میرے حوالے۔ کہ ایک بچی آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، اچھا اگر یہ امت تیرے حوالے کر کے گیا پھر یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو عمر کہنے لگے اے دیو میں کہاں جاؤں؟ کہ ایک بچی آگے بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا، مدینے کی گلی میں سے مجھے گھسیٹتے لے گئی، چلا چلا کر ایک کچے سے مکان کے پاس جا کے کھڑا کر دیا۔ ایک بہن اندر گئی، ایک بالٹی چھوٹی سی اور ایک جھاڑو لے کے آئی، بہن اگے اگے، اور مجھے ایک جانوروں کے باڑے میں پردہ ہٹا کے دھکا دے دیا کہ چل چاچا ہماری بکریوں کا باڑا صاف کر اور بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکال ہمارے گھر پہنچا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا، میں نے کہا دیاں ہیں پتہ نہیں کس کی ہوں گی۔ میں نے سارا جب نظام پورا کیا اندر آیا تو وہ دیاں کہنے لگی چاچا ٹائم دیکھ لے، عصر کی نماز کے بعد روزانہ یہیں آ کے کھڑے ہو جایا کر، آج کے بعد ہمیں تجھے بلانا نہ پڑے۔ حضرت عمر کہنے لگے کیوں؟ کہتے نہیں ملازم تھوڑی ہے، تو امت کا ملازم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے دیو ابا ہے؟ کہ کوئی نہیں۔ کہ بھائی؟ کہ کوئی نہیں۔ کہ بڑا؟ کہ کوئی نہیں۔ گھر کا سربراہ؟ کوئی نہیں۔ کہ اگر ان میں سے کوئی بڑا ہوتا ہم تجھے تیرے دروازے پہ بلانے آتے ہیں؟ ہاتھ عمر رونے لگے، کہنے لگے بیٹیو پھر یہ کام کون کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ بچیاں رو کے کہنے لگی کوئی تھا جو امت کا خادم تھا، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی تھی، 2 سال 4 مہینے 6 مہینے حضور کے بعد زندہ رہا، عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر کے دروازے کی کنڈی بجاتا، ہم پوچھتی کون؟ کہتا بیٹیو امت کا خادم، یتیموں کا خادم آیا ہے، بتاؤ کیا کام ہے؟ ہمارے گھر کے دروازے سے جھاڑو اور بھانڈا پکڑتا، بکریوں کا سارا باڑا صاف کرتا،
اور دودھ دو کے ہمارے دروازے پہ کہتا اور کہتا بیٹیوں دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں اس نوکر کی ضرورت پڑے تو دروازے پر آ جانا۔ ابو بکر بڑے امت کی خدمت کے لیے رب اکبر کی قسم ہے جس کے چرچے آسمانوں پہ ہو، جس کے چرچے عرش و فرشوں پہ ہو، آج امت کا نوجوان اس کے گلے کرے اس کے حلق کے اندر روٹی کیسے چلی جاتی ہے، آج ان پر تبرہ کرے ان کو راتوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے محمد بھی پاک ہے، محمد کا گھرانہ بھی پاک ہے، محمد کا یارانہ بھی پاک ہے۔ بس میرے محترم دوست بزرگوں، ایسی محفلوں سے، ایسی مجالسوں سے، ایسے ماحول سے، ایسی دوستی سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ جس طرح روٹی کے اندر کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں نکھار رکھتے ہو، یار کے بنانے میں بھی نکھار رکھو۔ فرمائے یار بناؤ جس میں 3 صلاحیتیں ہوں۔ پہلی، یار اس کو بنایا کرو جسے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، یار اسے بناؤ جس کی سنگت میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور یار اسے بناؤ جس کی یاری میں تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اگلی جگہ پہنچنا ہے، دل تو بہت ہے کہ آپ حضرات سے گفتگو کرو، انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں پھر آنا ہے بھائی کاشف سے، بھائی رمضان سے انشاءاللہ پروگرام بناتے ہیں، پھر فرصت سے، کیونکہ رحمت اللہ جو لوگ پہلے سے بیعت شدہ ہیں اپنے اپنے پیروں سے جو بیعت ہے وہ صرف توبہ کی نیت سے، اور جو اس فقیر پر اعتبار کرتے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں وہ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، صابریہ، شاذلیہ، قلندریہ میں بیعت ہونا چاہے، الحمدللہ تمام خانقاہوں سے پاکستان اور بیرون سے بھی الحمدللہ اجازت ہے۔ بس اللہ نسبتوں کا نور عطا فرمائے۔ اس نسبتوں کا نور حاصل کرنے کے لیے توبہ کے کلمات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال بھائی، حلال کی کمائی اس کا خیال کرو، حلال کی کمائی گھر میں آوے گی، اندر جائے گی، اعمال صالح کے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، نگاہوں میں، ہاتھوں میں، پیروں میں اللہ تعالی غیرت عطا فرمائے گا، پھر نافرمانی کی طرف یہ ہاتھ پیر آگ جانے سے محفوظ رہے گی۔ حلال کمائی سے نماز کے سجدوں میں لذت آئے گی، اور نماز کے سجدوں کی برکت سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوگی۔ 3 تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف 100 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں، اور رات کو سونے سے پہلے کلمہ طیبہ اور درود شریف کا اہتمام کریں، اور اپنی زبان پر کڑوا بول نہ لائیں، میٹھا ہلکا بول لائیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، بچوں میں اللہ تعالیٰ فرما برداریاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، تقوی، حیا اور ذکر کے لیے قبول فرماوے، اچھے اخلاق اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرماوے، حج عمرے میں اللہ قبول فرماوے، اور نیکی کے خیر کے رستوں میں اللہ آسانی فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔